جی میں آپ کے سوال کی جانب بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا دوں کہ جی لاہور کا حلقہ این 130 جہاں پر میاں محمد نواز شریف نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف الیکشن جیتا ہے، اس کا جو فارم 47 تھا، جو کہ آخری فارم تھا رزلٹ کے حوالے سے، اس کو جو ہے اس کے اندر غلطیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، کیونکہ فارم کے مطابق جو ڈالے گئے ووٹ ہیں وہ 2,93,693 ہیں، ہوں جبکہ اسی فارم کے مطابق درست ووٹوں کی تعداد 2,94,043 ہے، جبکہ یہ ڈالے گئے جو ووٹ ہیں وہ درست ووٹوں سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح اچھا، اس پر جو ہے الیکشن کمیشن وہ متحرک ہو چکا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یا تو یہ فارم جعلی ہے یا اس کے اندر کوئی کلیریکل مسٹیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ریٹرننگ افسر کا سگنیچر بھی موجود نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ چھان بین چل رہی ہے۔ اگر ہم اس فارم کو صحیح مانیں تو 650 ووٹ مسترد ہوئے، تو ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ 2,93,043 بنتے ہیں، ہوں جبکہ فارم پر ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ 2,94,043 ہیں، ٹھیک ہے جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے کہ کیسے جو ڈالے گئے ووٹ ہیں وہ درست ووٹوں سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہے کلیریکل مسٹیک سامنے آئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے الیکشن کمیشن تحقیقات کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے احسان احمد، آپ نے اپڈیٹ شیئر کی ہے۔ فرزانہ علی کی جانب چلے جاتے ہیں۔ فرزانہ، اب سے 2 گھنٹے پہلے آج نیوز کی اسکرین پہ ہم یہی بات کر رہے تھے، علی خضر صاحب موجود تھے، انہوں نے یہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کس طرح سے جو ڈالے گئے ووٹ ہے اور اس سے زیادہ کے جو نمبرز آ رہے ہیں، وہ ووٹرز آ رہے ہیں، وہ کیسے ہو گیا، اور یہی اب نوٹس لے لیا ہے، متحرک ہو گیا الیکشن کمیشن، کیا کہیں گی؟ جی ہاں، میں بھی بہت سارے ایسے دیکھ رہی ہوں فارمز جس میں وہ والا جو ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ بہت سارے زیروز بھی نظر آ رہے ہیں، ایون کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے بھی اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو سوالات تو ظاہر ہے اٹھیں گے بہت ساری چیزوں میں، جیسے کراچی میں تو خیر ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت معاملات کے اوپر سوالیہ نشان بن جاتا ہے، لیکن بہرحال پختونخوا کے حوالے سے ہمارے ہاں تو کسی نے اس طرح کی بات ابھی تک نہیں کی ہے۔ ہوں ہاں البتہ 2 حلقے ہیں جہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار چونکہ ان کو شکست ہوئی، تو وہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ کس طرح ہوا کہ وہ جو مکمل آزاد تھے وہ کیسے جیت گئے، اور ہم تو فلاں ٹائم تک ہم جیت رہے تھے اور ایک دم سے ایسا ہو گیا۔ ہوں تو بہرحال کون سا الیکشن ویسے پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جس کے شفافیت پر سوال نہ اٹھے ہوں؟ ہر ہوں وقت کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی ہے، اور پھر جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے تاخیر کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 2018 میں بھی ہم نے دیکھا، یہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ معاملات جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ ہوں اب کل کی جو سچویشن تھی وہ بھی ویسی تھی کہ ایک دم سے رزلٹ آئے اور ہم ظاہر دیتے گئے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ جناب ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ تقریباً میرا خیال میں کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا کہ پھر چیزیں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی رکنا اور پھر ایک ایسا دم ہی ہے۔ بریک لگ گئی، ہوں اور ہمارے نمائندگان آر اوز کے آفیسز میں اور ادھر جہاں پہ مطلب ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہاں سے ہمیں رزلٹ ملے گا، جو سرکاری ذرائع ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب تھے تو انہیں بھی کہا گیا کہ فی الحال چیزوں میں تھوڑے سے ڈیلے ہیں، تو آپ جائیے، آپ کو ابھی فی الحال ہوں نہیں دے سکتے، اور الیکشن کمیشن ہی یہ نتائج دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر ان چیزوں کو کہ مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا، صحیح جو ہار گیا وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس طرح، لیکن ایک یہ جو تاخیر اور پھر اس طرح کے فارم سامنے آنا شروع ہو جائے، ان میں بہت سارے مسائل سامنے آنے ہوں لگے، تو پھر سوالات تو ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، میں نے پاکستان میں ہمیشہ دیکھا ہے، جو میں اب 5واں الیکشن اس بار کور کر چکی ہوں ہوں، تو مجھے تو ہوں یہ پھر جب جاتے بھی ہیں نا اس میں کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ میں نے صحیح یہ ہے۔ دیکھا کہ 4-4 5 5 گزر جاتے ہیں، مدتیں ختم ہو جاتی ہیں حکومتوں کی، لیکن ان کے ہوں فیصلے نہیں ہو پاتے۔ ہوں تو بس یہ کہانیاں ہی ہیں، اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔